بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، بہت ہی پیاری اور دلچسپ ویڈیو ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب لازمی کریں، شکریہ۔ وہ روزانہ کئی میل پیدل چلتی تھی۔ ان کا گھر قباء میں تھا۔ یہ بستی مدینہ کے قریب واقع ہے۔ وہ کچھ ہی عرصے پہلے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئی تھی۔ انہیں اور ان کے شوہر کو ایک نخلستان میں کچھ زمین دی گئی تھی۔ وہ لوگ اس زمین پر کھیتی باڑی کرتے تھے۔ یہ زمین قباء سے 9 میل دور تھی۔ وہ خاتون روزانہ 9 میل اپنی زمین تک پیدل جاتی، وہاں کھجور کی گٹھلیاں جمع کرتی اور گٹھلیوں کا گٹھا بنا کر سر پر رکھتی اور پیدل واپس آ کر اپنے گھر آ جاتی۔ وہ ان گٹھلیوں کو کوٹ کر اونٹ کو کھلاتی۔ یہ خاتون روزانہ اتنا فاصلہ پیدل طے کر کے علاوہ گھر کے سارے کام کار خود کرتی تھی۔ وہ گھوڑے کے لیے گھاس لاتی، گھوڑے کو کھلاتی، پانی بھرتی تھی، پانی کا ڈول یا مشک پھٹ جاتی تو اسے سیتی تھی۔ اتنی محنت کرنے کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ یہ لوگ تنگ دست تھے، ان کے پاس مال و دولت نہیں تھا۔ خاتون کو شوہر کے پاس صرف ایک گھوڑا اور ایک اونٹ تھا۔ شروع میں یہ خاتون آمدنی کم ہونے کی وجہ سے ہر چیز ناپ تول کر کم خرچ کرتی تھی۔ ان کی اس عادت کا علم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا۔ ناپ تول کر مت خرچ کرو ورنہ اللہ تعالیٰ بھی ناپ تول کر روزی دے گا۔ خاتون نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنا تو کھلے دل سے خرچ کرنے لگی۔ اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا کہ اس کے بعد اس خاتون کے شوہر کی آمدنی بڑھنے لگی۔ کچھ ہی عرصے بعد ان کے گھر کی تنگی جاتی رہی۔ دولت مند ہو جانے کے باوجود خاتون پہلے کی طرح سادگی زندگی گزارنے لگی۔ دوسروں کے لیے وہ فیاضی سے خرچ کرتی لیکن خود سادہ غذائیں کھاتی، موٹے اور کم قیمت کپڑے پہنتی۔ یہ خاتون تھی اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے محبوب ساتھی حضرت ابوبکر صدیق کی صاحبزادی حضرت اسماء بنت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صحابیات میں حضرت اسماء کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ آپ کے شوہر حضرت زبیر بن عوام مشہور صحابی ہیں۔ وہ ان 10 صحابہ کرام میں شامل ہیں جن کو اللہ کے رسول نے جنت کی خوشخبری سنائی۔ ان 10 صحابہ کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے۔ حضرت اسماء کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن زبیر بھی صحابی تھے۔ حضرت اسماء کی چھوٹی بہن حضرت عائشہ ام المومنین ہیں۔ حضرت اسماء بنت ابو بکر ہجرت نبی سے 27 سال پہلے مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئی۔ ایمان لانے والوں میں ان کا نمبر 18واں ہے۔ اس زمانے میں مسلمان چھپ کر عبادت کرتے تھے۔ پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کھلے عام دعوت سلام دینا شروع کی تو مخالفین کا طوفان آ گیا۔ حضرت اسماء بتاتی ہیں کہ ایک بار خانہ کعبہ میں ان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر مشرکین نے حملہ کر دیا۔ کسی نے آ کر ہمیں خبر دی کہ میرے والد حضرت ابوبکر صدیق فوراً خانہ کعبہ کی طرف دوڑے۔ وہاں انہوں نے کفار کو روکنے کی کوشش کی۔ کفار نے ان کو اتنا مارا پیٹا کہ وہ بے ہوش ہو گئے۔ ان کو اٹھا کر گھر لایا گیا۔ وہ اتنے زخمی تھے کہ ہم ان کے سر کو ہاتھ لگاتے تو ان کے بال جھڑ جاتے۔ 13 برس تک مکہ مکرمہ میں دعوت دین دینے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہجرت کا حکم ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت رازداری کے ساتھ ہجرت کی تیاری فرمائی اور اس مبارک سفر کے لیے حضرت ابوبکر کو منتخب فرمایا۔ ہجرت کی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر مشرکین کا پہرا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے لوگوں پر غفلت طاری کر دی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکل کر حضرت ابوبکر کے گھر تشریف لے آئے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ حضرت اسماء نے سفر کا سامان تیار کر رکھا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو حضرت اسماء نے کھانے کے تھیلے اور پانی کے مشکیزے کو باندھنا چاہا لیکن فوری طور پر کوئی رسی نہ ملی۔ اس زمانے میں عورتیں اپنے لباس کے اوپر کوئی رومال یا کپڑا کمر کے گرد باندھ لیتی تھی۔ حضرت اسماء کے پاس بھی ایک ایسا ہی کمر بند تھا۔ انہوں نے کمر بند کے 2 ٹکڑے کیے اور ان کی مدد سے کھانے کے تھیلے اور مشکیزے کو باندھ دیا۔ اس قسم کا کمر بند نتا کہلاتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر حضرت اسماء کو ذات الناطقین کا لقب عطا فرمایا، یعنی 2 کمر بند والی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر کی ہجرت کرنے کے کچھ دنوں بعد حضرت اسماء اپنی سوتیلی والدہ حضرت ام رومان بن حضرت عائشہ اور بھائی حضرت عبداللہ بن ابوبکر کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئے۔
حضرت اسما کے شوہر حضرت زبیر بھی کچھ عرصہ بعد اپنے والد حضرت صفیہ حضور کی پھوپھی کو لے کر مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ ہجرت کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت اسما کو ایک بیٹا عطا فرمایا، اس کا نام انہوں نے عبداللہ رکھا۔ حضرت اسما کو والد کا نام قتیلہ تھا، وہ مسلمان نہ ہوئی تھی۔ ہجرت کے بعد ایک بار قتیلہ مدینہ منورہ آئی، انہوں نے حضرت اسما سے کچھ رقم مانگی۔ حضرت اسما ان کی مدد کرنا چاہتی تھی، لیکن ان کے مسلمان نہ ہونے کی وجہ سے سوچ میں پڑ گئی۔ پھر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی، ساری بات بتا کر پوچھا کہ میں کیا کروں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی والدہ کی مدد کرنے کی اجازت دے دی اور فرمایا اللہ تعالیٰ صلہ رحمی، عزیزوں اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک سے نہیں روکتا۔ حضرت اسما بہت سخی تھی۔ ان کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن زبیر کا کہنا ہے کہ میں اپنی ماں سے بڑھ کر فیاض کسی کو نہیں دیکھا۔ جب حضرت عائشہ کا انتقال ہوا تو حضرت اسما کو ترکہ میں جائیداد ملی۔ حضرت اسما نے 1,00,000 درہم میں فروخت کر دیا اور اپنے 2 رشتہ داروں قاسم بن محمد اور ابن عقیق کو یہ رقم دے کر، کیونکہ وہ ضرورت مند تھے۔ حضرت اسما بہت ہی بہادر تھی، وہ اپنے شوہر حضرت زبیر اور بیٹے عبداللہ کے ساتھ جنگوں میں شریک ہوتی تھی اور زخمیوں کی مرہم پٹی کرتی تھی۔ حضرت اسما علم والی بھی تھی، آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 56 احادیث روایت کی ہیں۔ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی اولاد کی بہت اچھی تربیت کی، ان کو ہمیشہ سچ بولنا سکھایا اور بہادری سے لڑنے کی تعلیم دی۔ جب مسلمانوں کے نظام حکومت میں خرابی آئی اور ایک حکمران کے بعد اس کے بیٹے کو حکمران بنایا جانے لگا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین نے اس طریقے کو خلاف جہاد کیا۔ وہ جانتے تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قائم کیے ہوئے خلافت کے نظام کو بدلنے سے بہت خرابیاں پیدا ہوں گی۔ حضرت اسما کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن زبیر نے بھی حضرت امام حسین کی طرح جہاد کیا۔ انہوں نے مکہ مکرمہ میں اپنا مرکز قائم کیا اور عراق اور حجاز کے لوگوں نے انہیں خلیفہ مان لیا۔ وہ 6 سال تک مخالفین سے لڑتے رہے۔ جب عبد الملک بن مروان حکمران بنے تو انہوں نے 1 سالار حجاج بن یوسف کو حضرت زبیر کی خلافت ختم کرنے کی ذمہ داری سونپی۔ 6 ماہ تک مکہ مکرمہ میں اناج نہ پہنچنے دیا۔ آخر کار حضرت عبداللہ بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ حضرت اسما نے اس موقع پر بہت صبر اور ہمت کا ثبوت دیا۔ بیٹے کی شہادت کے کچھ عرصے بعد آپ بھی وفات پا گئی۔ آپ نے 100 برس کی عمر پائی۔ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو اور ان کے صدقے ہماری بخشش فرمائے۔